آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 6 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 7 ملاحظہ فرمائے۔ اسی وقت تم بتا دینا کہ پھر کب آؤں؟ تو روز نہیں آؤ گے؟ ارے کیوں مرواؤ گے صاحب؟ وہ ہنس پڑا۔ روز آنے لگا تو ٹیکسی ہر ایک کی نگاہوں میں کٹکے گی۔ دن کے وقت آنے کا بھی وقت بدلتا رہے گا۔ تم بھی آدمی بدل بدل کر بھیجنا۔ ایسے دھندوں میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، مگر نئی آدمی تمہیں کیسے پہچانیں گے؟ ویسے تو ٹیکسی کا نمبر بھی ہے، مگر یہ میری اپنی نہیں۔ ٹیکسی کے بغیر بھی کام چل جائے گا، جو کوئی بھی آئے گا اپنی پہچان بتائے گا۔ پھر اسی طرح کام چل نکلا۔ وہ چرس بہت عمدہ لاتا تھا اور شروع سے طے شدہ کے تحت پورے گروپ کی ضروریات ایک ہی آدمی لے آتا تھا۔ ان کا گروپ بتدریج بڑھتے بڑھتے 22 لڑکوں لڑکیوں پر مشتمل ہو گیا تھا، جو سب کے سب مختلف ہاسٹلز میں رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، ورنہ وہ بہتیرے دوسرے طلباء کو بھی جانتے تھے جو چرس کے عادی تھے، مگر اپنی عادات و اعتبار کی بنا پر ان میں گھس نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے چرس کی فراہمی کا ذریعہ ڈھونڈ لیا تھا اور اسے راز رکھا تھا، ورنہ انہیں اندیشہ تھا کہ کوئی نک چڑھا ان کی تذلیل کے لیے انتظامیہ سے مخبری کر کے ان کے کسی ساتھی کو چرس سمیت رنگے ہاتھوں نہ پکڑواتے۔ نوری السعید واپس ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ جو لوگ 25 کی ٹولی سے باہر تھے ان کے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ذرائع رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اس برے وقت میں انا کو ایک طرف رکھ کر اگر انہیں ٹٹولا جائے تو شاید بات بن ہی جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یوسف کا نام کل بلا رہا تھا، جو فلسطین کا باشندہ تھا، حکومت پاکستان کا وظیفہ پر جامعہ میں کیمسٹری آنرز کر رہا تھا۔ وظیفے کی رقم خاصی بڑی تھی، لہذا وہ بڑی فراغ دلی سے رہتا تھا۔ ایک سیکنڈ ہینڈ کار بھی رکھی ہوئی تھی جس میں آئے دن اپنی دوست لڑکیوں کو تفریح مقامات پر لے جایا کرتا تھا۔ یوسف کا کمرہ اندر سے بند تھا اور کئی عرب لڑکیوں کے ہنسی مذاق کی آوازوں کے ساتھ ہی کیسٹ پر بجتے ہوئے عربی نغمے کے بول بھی سنائی دے رہے تھے۔ نوری السعید دروازے پر پہنچ کر لحظہ بھر کے لیے جھجکا، پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دی ڈالی۔ اندر کیسٹ بجتا رہا، آوازیں تھمکی، پھر انگریزی میں ایک سخت آواز گونجی، کون ہے؟ میں نوری السعید ہوں، وہ عربی میں بولا۔ ذرا ایک ضروری کام ہے تم سے۔ کنڈی گرائی گئی، دروازہ تھوڑا سا کھولا گیا اور یوسف اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ اس کے سانسوں میں ڈرائی جن کی دھیمی سی مگر واضح بو رچی ہوئی تھی۔ اندر باتیں دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ دروازے کی جھری میں سے نوری السعید کو کسی کے ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک بےہودہ انگریزی رسالے کی تصویریں نظر آئیں۔ پھر وہ یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یوسف سے اس بے رخی کی امید نہیں تھی کہ وہ اسے اندر آنے کو بھی نہیں کہے گا اور محض دروازے سے ٹالنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری محفل میں مخل ہوا ہوں، نوری السعید نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ دراصل ایک الجھن تمہارے دروازے تک لے آئی ہے، اگر تم تھوڑی سی چرس ادھار دے سکو۔ یہ محتاج گھر نہیں ہے بھائی، وہ مزکانہ لہجے میں بولا۔ نشہ کرنے کا شوق ہے تو ہاتھ پھیلانے کے بجائے مال پیدا کرو۔ نشے بعد نشے کے بغیر چوہے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی حال نوری السعید کا بھی تھا۔ یوسف کے زہریلے کٹیلے الفاظ اس کے سر پر سے گزر گئے۔ مال بہت ہے مگر چرس ناپید ہو گئی ہے، اس نے کہنا چاہا، مگر یوسف نے درمیان ہی سے بات اچک لی۔ ہمارے پاس ہوتی تو جن نہ پی رہے ہوتے، یوسف نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری جھولی میں کچھ نہ ڈال سکوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نوری السعید کی روانگی کا انتظار کیے بغیر دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ وہ واپسی کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا تو یوسف کے کمرے سے پرشور قہقوں کی گونج ابری اور دھیمے دھیمے اس کی کھوپڑی سلگنے لگی۔ یوسف نے یقیناً اپنے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ تضحیک امیز لہجہ میں کیا تھا، جو وہ یوں خوش ہو رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیجے تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا اور پھر اسکوٹر سٹارٹ کر کے اپنے دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ حامد کے لیے طارق کی شخصیت نہایت عجیب و غریب اور پراسرار تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اسٹیٹ ایجنسی کے کام اور آمدنی سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ساری باغ دوڑ مینیجر کے ہاتھ میں تھی، جو نہایت بے ایمان آدمی تھا۔ حامد 4 بہنوں کا بڑا بھائی اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد صاحب ٹیلی گراف اکاؤنٹس آفس میں کلرک تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ گاڑی میں مشکل چل رہی تھی۔ اگر سر چھپانے کو سرکاری کوارٹر نہ ہوتا تو شاید اس تنخواہ میں زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ اس کے گھر کا ماحول خالص مشرقی انداز کا تھا، جہاں باہمی رشتوں کا احترام بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ اس نے گریجویشن کیا تو سب گھر والوں کو امید تھی کہ وہ کسی کے کہے سنے بغیر خود ہی ملازمت کی جستجو میں لگ جائے گا، کیونکہ دوسروں کی طرح گھر کے حالات اس کے بھی سامنے تھے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تن ڈھانکنے کو تو موٹا چھوٹا کافی ہوتا، مگر آتش شکم سرد کرنے کی کوئی سستی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ پہلے گوشت کی جگہ دال پکانے سے خرچہ چوتھائی رہ جاتا تھا، مگر اب انہیں دال بھی عیاشی کے زمرے میں محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ دام گوشت کے منہ آنے لگے تھے۔ لہٰذا آخری تاریخوں میں بھانت بھانت کی چٹنیاں تیار کی جاتی تھی۔ ایک طرف گرانی اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف باوا جان کی تنخواہ میں 20 روپے سالانہ کا اضافہ، جس سے کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ جس دن حامد کے امتحان ختم ہوئے اسی دن سے اس نے ملازمت کے لیے تگودو شروع کر دی، مگر شہر بھر کی خاک چھاننے اور جوتیاں چٹکانے کے باوجود اسے کہیں نوکری کی نوید نہ مل سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ شہر میں نوکریاں ہی ختم ہو گئی تھیں، کام بہت تھے، مگر بات صرف اتنی تھی کہ کراچی میں پڑھے لکھے ضرورت سے زیادہ ہو گئے تھے۔ شہر کی بیشتر آبادی تعلیمانہ تھی اور پھر تعلیمی ادارے
ہر سال ہزاروں سرٹیفکیٹ، ڈپلومے اور ڈگریاں دیے جا رہے تھے۔ آخر شہر کے بینک، دفاتر اور کارخانے انہیں کہاں تک کھپاتے چلے جاتے۔ ہاں، جاہلوں کا اس شہر خرافات میں قحط تھا تو اس کے لیے بڑے کام تھے جنہیں کوئی پڑھا لکھا اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ جس وقتی ملازمت کی تلاش میں وہ اس وقت دفتر میں پہنچا تھا، خوش قسمتی سے اس دن طارق خود موجود تھا۔ مینیجر کو اپنے متعلق عنان بادشاہی میں کسی کا دخل گوارا نہیں تھا، لیکن مالک کے سامنے وہ مجبور تھا۔ طارق نے اسے 300 روپے ماہانہ پر ملازم رکھ لیا۔ اسے شام 6 سے 8 بجے تک ایجنسی جا کر کچھ اندراجات کرنے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس نے ایجنسی کے ٹائپ رائٹر پر قدرے مہارت حاصل کر لی تو کرائے نامے، رسیدیں، فروخت کے معاہدے اور دوسرے دستاویزات بھی ٹائپ کرنے لگا۔ ایک روز طارق نے اسے ٹائپ کرتے دیکھا تو خوش ہو کر تنخواہ 500 تک پہنچا دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ حامد پر مینیجر کی بے ایمانیاں ظاہر ہونے لگی۔ ابتدا میں حامد نے اس بے ایمانی کی شکایت کرنے کا ارادہ کیا، مگر طارق کی عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ وہ کسی پیچیدگی میں پڑھ کر اس صاف ستھری روزی کو گرانا نہیں چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کے گھر میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھی۔ طارق اس دن کئی ہفتوں بعد دفتر آیا تھا اور گاڑی سے اتر کر سیدھا اندرونی دفتر میں چلا گیا، جہاں سفید میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر مینیجر بیٹھا اپنے حواریوں سے گپ شپ لڑاتا رہتا تھا۔ طارق کے اندر جاتی 3 آدمی باہر نکلے اور کاغذات بغلوں میں دبائے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چند ثانیوں بعد مینیجر بھی باہر آ گیا۔ اس کے بچڑے سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ جاؤ صاحب، تمہیں بلا رہے ہیں، اس نے منہ بنا کر عجیب سے لہجے میں کہا، اور حامد نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنی کرسی چھوڑ دی۔ اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے بڑھتے حامد نے پلٹ کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ مینیجر شیشے کے دروازے سے سڑک کا منظر دیکھتے ہوئے سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا، جس کا مطلب تھا کہ مینیجر کو باہر روک کر طارق اسے تخلیے میں اندر بلا رہا تھا۔ حامد کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ طارق کا دل شاید اپنے مینیجر کی طرف سے شک میں مبتلا ہو گیا ہے اور اپنی رائے کی تائید یا تردید کے لیے اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے پر طارق نے اسے دروازہ بند کرنے کو کہا تو حامد کا گمان یقین میں بدل گیا اور وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر مودبانہ انداز میں میز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، طارق نے کرسی کو قدرے جلاتے ہوئے نرمی سے کہا، اور حامد نے شکریہ ادا کر کے ایک کرسی سنبھال لی۔ اس کا دل اس وقت کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور طارق کی تجربہ کار نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ تم محنتی اور ایماندار آدمی ہو حامد، طارق نے کہنا شروع کیا۔ پہلے دن کے انٹرویو میں تم نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں مجھے کھل کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی اور شاید یہ تمہارے گھریلو حالات سے اس واقفیت کا ہی نتیجہ ہے کہ میں مسلسل تمہاری آمدنی بڑھانے کے امکانات پر غور کرتا رہا ہوں۔ میں آپ کا ممنون ہوں سر کہ آپ مجھ پر اتنے مہربان ہیں۔ حامد نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، ورنہ کون اپنے ملازمین کے لیے اتنا فکر مند ہوتا ہے، جبکہ میں شاید اپنے فرائض میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا جذباتی ہونے لگا۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، طارق نے حیرت سے پیشانی پر بل ڈال کر سوال کیا۔ مینیجر صاحب، اس دفتر اور اپنے منصب کا، طارق نے ایک دم اسے ٹوک کر خاموش کر دیا اور سنجیدگی سے بولا، تمہاری ہی طرح وہ بھی محنتی ہے مگر بے ایمان ہے۔ میں نے اسے 800 پر ملازم رکھا تھا اور آج بھی اس کی یہی تنخواہ ہے، جبکہ تم 2-3 گھنٹوں کے لیے یہاں آ کر 500 کما لیتے ہو۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو جس کے مقدر میں ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ وہ ایماندار ہوتا تو آج میں اسے 2,500-3 ہزار روپے دے رہا ہوتا، مگر وہ یہی رقم میری لاعلمی میں اڑا رہا ہے۔ میری چشم پوشی کی بھی وجہ ہے، میری دوسرے کام ہیں، میں یہاں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ وہ میرا دیکھا بھالا آدمی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ادارہ قائم ہے اور اپنے اخراجات کے علاوہ کچھ نہ کچھ دے ہی رہا ہے۔ جی یہ تو درست ہے، حامد نے مروب ہو کر کہا۔ طارق کی سوچ بہت صاف ستھری اور منطقی محسوس ہوئی تھی اسے، مگر تم نوجوان آدمی ہو۔ طارق پھر کہنے لگا، تم پر اپنے گھر کی بھاری ذمہ داریاں ہیں جن کے بوجھ تلے تمہاری ذات دب کر رہ گئی ہے، ورنہ تمہارے بھی بہت سے خواب ہوں گے، آرزوئیں ہوں گی جن کی تم تکمیل چاہتے ہو، مگر پیسے کے بغیر یہ محال ہے۔ آپ نے میرا ایک بوجھ ہلکا کیا ہے سر، حامد نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کے یہاں آنے سے قبل میں نے گریجویشن کی بنیاد پر شہر بھر میں کل وقتی ملازمت حاصل کرنے کے لیے جوتیاں چٹکائیں، لیکن کہیں بات نہ بن سکی۔ آپ خدا کا شکر ہے کہ یہاں سے ملنے والے 500 روپے میں سے اپنے تعلیمی اخراجات نکال کر گھر والوں کا خاصا ہاتھ بٹا رہا ہوں، ورنہ میرے لیے زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ 500 روپے، طارق نے میز پر جھکتے ہوئے دہرایا۔ تم کب تک اس پر گزارا کر سکو گے؟ تمہاری محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے شاید میں اگلے برسوں 200-400 اور بڑھا دوں، لیکن یہ آمدنی تمہاری امنگوں کا ساتھ نہ دے سکے گی۔ میں تو خیر جاہل آدمی ہوں، تم پڑھ لکھے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ افراط زر کیا ہے۔ پیسے کی قدر و قیمت دن بدن تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے۔ جو کام کل سینکڑوں میں ہو جاتے تھے آج اس کے لیے ہزاروں درکار ہیں، اور یہ سلسلہ بس چلے ہی چلے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کا اختتام کہاں اور کیسے ہوگا۔ حامد خاموش رہا۔ طارق کی ہر بات اس کے دل کو لگ رہی تھی، اس کی دکھتی رگوں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ خود بھی شہر کی کشادہ اور صاف ستھری سڑکوں پر رواں دواں نت نئی گاڑیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری عزت کرتے ہو، وہ کہہ رہا تھا، میرا احترام کرتے ہو صرف اس لیے کہ میرے پاس وسائل ہیں۔ میں تمہاری محنت کے صلے میں تمہیں معقول معاوضہ دے رہا ہوں، اس میں کمی آ جائے گی تو تم مجھ سے نگاہیں بدلو گے۔ اس دور میں انسان کی عزت و آبرو، حیثیت اور مقام کا تعلق صرف پیسے سے ہے۔
خواہ وہ کسی بھی طرح کمایا گیا ہو۔ پیسہ کمانے کے لیے بڑے ہیر پھیر کرنے پڑتے ہیں، مگر اس کے بعد آدمی مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس پیسے کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں سر، حامد نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ تو کھلی باتیں ہیں، میں خود بھی نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا ہوں، مگر میں اناڑی ہوں، پیسہ کمانے کے راستے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ اور اگر میں کوئی تجویز پیش کروں، طارق نے کہا، کوئی ایسا کام جس کے لیے سرمایہ کے بجائے بس تھوڑی سی ہمت اور ہوشیاری کی ضرورت ہو، میں سر کے بل تیار ہوں سر، حامد نے پراشتیاق لہجے میں کہا۔ طارق کی امید افزا گفتگو نے اس کا دوران خون تیز کر دیا تھا اور اس کے تصور میں چمکتی دھمکتی نئی گاڑیوں کے ہیولے چکرانے لگے تھے۔ بارٹن کوارٹر کے اس بوسیدہ مکان کی بنیادوں سے خوبصورت سا بنگلہ ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ طارق کی گہرا سانس لے کر گھومنے والی کرسی کے پشتگاہ سے ٹک گیا۔ نہیں، میں زبان کھول کر اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتا، تم ایک ایماندار نوجوان ہو اور ایمانداری کے روایتی مفہوم کے قائل معلوم ہوتے ہو، شاید یہ کام تم نہ کر سکو۔ حامد کا چہرہ لٹک گیا۔ کون دیکھتا ہے سر، ایمانداری اور بے ایمانی کوئی اٹل چیز ہی نہیں ہے۔ کسی کی گردن کاٹے بغیر اگر 2 پیسے حاصل کر لیے جائیں تو میں اسے کسی طرح بے ایمانی نہیں سمجھتا۔ طارق اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی نگاہوں سے بے اعتباری مترشح تھی۔ بالفرض میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنے حلقوں میں ہیروئن متعارف کرواؤ جس کی فروخت میں تمہارا معقول منافع شامل ہوگا، تو شاید تم میری دماغی صحت پر شبہ کرنے لگو گے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، حامد نے احتجاج کیا۔ میری یہ کام ایک سنسنی خیز تجربہ ہوگا، میں اسے چیلنج سمجھ کر قبول کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ہیروئن کہاں سے لاؤں گا؟ کون اعتماد کرے گا مجھ پر؟ یعنی تم ایمانداری کو ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہو؟ حامد چونک پڑا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ ہیروئن کو اگر کشتہ تلا کہہ کر فروخت کیا جائے تو ایمانداری مجروح ہوتی ہے سر، اسے اس کے نام سے بیچنے میں ایمانداری پر کیا حرف آتا ہے؟ تمہارا ضمیر منشیات فروشی پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ حامد کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضمیر تو اب بھی ملامت کرتا ہے سر، اور یہ ملامت زیادہ شدید ہے۔ 4 بہنوں میں سے 2 شادی کے قابل ہیں اور میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ میرے باپ نے اپنی ساری عمر کلرکی میں گزار دی ہے، ان کی تنخواہ میں پیٹ بھرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگر میری بات پر شبہ ہو تو کبھی آ کر آخری تاریخوں میں ہمارے گھر کا حال دیکھیں، بات بات پر ہر ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں خود بارہا یہ سوچ چکا ہوں کہ جب ان کی آمدنی اتنی قلیل تھی تو انہیں بچوں کی کیا ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان میں معاملات طے ہو چکے تھے۔ حامد نے اس کا بتایا ہوا پتہ لکھ لیا، اس پتے پر پہنچ کر اسے کالے گلاب کا حوالہ دینا تھا۔ بقیہ معلومات موتی دادا سے حاصل ہونی تھی، جو شاید طارق کا کوئی خاص آدمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد طارق نے مینیجر کو اندر بلا کر اس کا حساب بے باک کرنے کی ہدایت کی تو اسے خاصی خوشگوار حیرت ہوئی۔ حامد کے جانے کے بعد طارق نے مینیجر کو بلا کر کہا، پتہ ہے میں نے اسے کیوں نکالا ہے؟ مینیجر بے بسی سے شانے ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر رحم انگیز معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ میں ڈسپلن کا سخت پابند ہوں، طارق سر لہجے میں بولا۔ وہ تمہارا محتاج تھا مگر اس نے تمہارے ہیر پھیر کے واقعات بتانے چاہے تھے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک ایسا آدمی جو تمہارے نیچے کام کرتا ہے اور وہ تمہیں بے ایمان سمجھتا ہو۔ مینیجر کا چہرہ دھواں ہو گیا اور وہ پھنسی آواز میں اسے بولا، اسے غلط فہمی ہوئی ہوگی جناب، اب تک جو ہوا سو ہوا۔ طارق نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ تو مینیجر کی جان میں جان آئی۔ یہ نہ بھولو کہ تمہاری ملازمت سے پہلے یہ ایجنسی میں خود چلاتا تھا۔ میری معلومات کے بتیرے ذرائع ہیں، آئندہ کوئی خیانت ہوئی تو میں تمہاری چمڑی ادھیر ڈالوں گا، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی، اس نے رو دینے والی آواز میں کہا اور طارق نے کرسی چھوڑ دی۔ سکندر علی کا نام ڈینی کے ذہن سے چپکا رہ گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ غزالہ کے کالج کے فنکشن میں اس نے جو آواز سنی تھی وہ 100% اس کے پراسرار سربراہ کی تھی۔ وہی آواز، وہی غنودہ سا لہجہ، جیسے وہ سننے والے کو سو جانے کی ترغیب دے رہا ہو۔ ڈینی پنڈال سے نکلا تو دونوں لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور اس کے رویے میں یک رونما ہونے والی تبدیلی حیران کن تھی، لیکن ہمت نہیں پڑی تھی کہ اس سے زیادہ باز پوزش کرتی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ڈینی نے اسٹیج کے قریب مہمانوں کے لیے بچھائے گئے صوفوں کی بجائے عقبی حصے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو اس کے گمنام باز کو پنڈال میں اس کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ پنڈال سے نکلتے ہوئے بھی ڈینی نے احتیاط رکھی تھی کہ روسٹم پر منشیات کے خلاف تقریر کرنے والا مہمان خصوصی اس کی شکل نہ دیکھ سکے۔ ڈینی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ابتدا میں اگلے صوفوں پر جا بیٹھا ہوتا تو اس شخص لازماً اسے پہچان لیتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو جانتا تھا، مگر اس کی ذات سب کے لیے ایک راز تھی۔ پھر شاید وہ اپنے راز کے تحفظ کی خاطر اس مذاکرے کے اختتام پر اپنی تقریر کا پروگرام ہی منسوخ کر دیتا، لیکن اتفاقات نے صورتحال کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ پنڈال سے باہر میدان میں لگے ہوئے ایک اسٹال پر غزالہ اور عابدہ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے ڈینی نے آہستہ آہستہ خود پر قابو پا لیا اور مسکراتے ہوئے غزالہ سے مخاطب ہو گیا۔ آپ کی ذات بہت دلچسپ ہے، باتوں ہی باتوں میں کافی وقت گزر گیا لیکن مجھے اندازہ نہ ہو سکا، مگر مہمان خصوصی کی تقریر شروع ہوتے ہی آپ کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ عابدہ نے اس کی طرف جھک کر سوال کیا۔ مہمان خصوصی کی آواز سن کر ہی میں چونکا تھا اور نہ آپ کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ ڈینی نے خصوصی طور پر غزالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مگر آپ کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ غزالہ نے ہنستے ہوئے شوخی میں کہا، میں تو سہم ہی گئی تھی، آج 8:30 بجے ایک پارٹی کے ساتھ میری اہم میٹنگ مقرر تھی۔ ڈینی نے مسکراتے ہوئے بات بنائی۔ لاکھوں کا سودا ہونے کی امید تھی، لیکن آپ کی میٹھی میٹھی باتوں میں ڈوب کر مجھے اندازہ ہی نہ رہا کہ 8:30 کب بجے۔ اوہ، غزالہ سنجیدہ ہوگی، یہ تو بہت برا ہوا۔
اگر آپ نے پہلے ہی اپنی مصروفیت کی نوعیت بتا دی ہوتی تو میں آپ کو بر وقت یاد دلا دیتی۔ اب آپ کو دوبارہ میٹنگ کا وقت مقرر کرنا ہوگا، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ لہجے میں ہلکے سے تعصب کا تاثر شامل کرتے ہوئے بولا۔ داموں پر بات الجھی ہوئی تھی، میری غیر حاضری کو میری عدم دلچسپی سمجھا گیا ہوگا۔ ڈینی ان دونوں کے ساتھ اسٹال میں بیٹھا باتیں کرتا رہا، لیکن اس کے کان لاؤڈ سپیکر پر گونجتی ہوئی غنودہ آواز پر لگے رہے۔ مہمان خصوصی کی تقریر زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن اس کے ایک ایک لفظ سے منشیات کے فروغ سے گہری نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے باتوں میں لڑکیوں سے مہمان خصوصی کے بارے میں دریافت کیا تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ شہر میں خاصا مقبول آدمی تھا۔ اس کا نام سکندر علی تھا۔ وہ شہر کی کئی سماجی اور معاشی بہبود کی تنظیموں کا روح رواں تھا۔ اجتماعی فلاح کے کاموں میں نہ صرف اپنا وقت دیتا تھا بلکہ وقت ضرورت مالی اعانت سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ طلبہ میں وہ اتنا ہر دل عزیز تھا کہ ہر فنکشن میں اس کا پیغام بھی شامل ہوتا تھا۔ معلومات حاصل ہو جانے کے بعد ڈینی وہاں سے اٹھ گیا۔ اس بار لڑکیوں نے ویرائٹی شو کے لیے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ باہر آ کر کار میں تیز رفتاری کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ڈینی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سنبھالی اور تھوڑی سی محنت کے بعد سکندر علی کا فون نمبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر اور مکان کا پتہ ایک کاغذ پر نوٹ کر کے اس نے ڈائریکٹری ایک طرف پھینکی اور خود فون پر جم گیا۔ تیسری گھنٹے پر ریسیور اٹھایا گیا تھا۔ بولنے والی کی آواز سے ڈینی نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی ملازم تھا۔ اس کے استفسار پر ملازم نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کی واپسی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکا تھا۔ فون بند کر کے ڈینی نے ریسٹ واچ دیکھی تو ٹرانسمیٹر آن کرنے کا وقت گزرے چند منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے سرخ بٹن دبا کر آپریٹس آن کیا اور اس کا انٹینا باہر کھینچ کر آپریٹس ایک تپائی پر رکھ دیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ سستانے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو اس کے ذہن میں باز کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے پچھلی رات ہی ڈینی سے کہہ دیا تھا کہ شاید اگلے دن مقررہ وقت پر اس سے رابطہ نہ ہو سکے۔ باز کو پہلے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کالج کے مذاکرے کی صدارت سے جلدی فارغ نہ ہو سکے گا۔ وہ سکندر علی کی آواز کے بارے میں پر یقین ہونے کے باوجود ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار تھا اور جلد از جلد ایک بار پھر اپنے باز کی آواز سن کر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے باز کی پوری اسرار شخصیت سے اس قدر سرسری انداز میں متعارف ہو سکے گا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس نے ٹرانسمیٹر ملنے کے بعد اسے بھی رابطہ قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ یاد آتے ہی اس نے آپریٹس اٹھایا اور اس کا سیاہ بٹن دبا کر تھوڑے سے تھوڑے وقفے سے پیغام نشر کرنے لگا۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک اس لاسلکی آلے پر مصروف رہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ آخرکار ڈینی نے آپریٹس آف کر کے الماری کے ایک خفیہ خانے میں مقفل کر دیا اور کنڈی گرا کر خوابگاہ سے نکل آیا۔ اسے یک بیک بھوک کا احساس ستانے لگا تھا۔ کھانے کے دوران بھی اس کا ذہن مسلسل اسی مسئلے میں الجھا رہا۔ وہ کئی برس سے اس کے لیے کام کر رہا تھا لیکن اس سے واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ البتہ آواز سے اس قدر مانوس تھا کہ اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ پھر غزالہ کے کالج میں اس نے سکندر علی کی آواز مائکرو فون کے راستے لاؤڈ سپیکر پر گونجتی سنی تھی، جو پراسرار باز کی آواز سے مطابقت رکھتی تھی۔ ڈائریکٹری سے نمبر تلاش کر کے اس نے سکندر علی کے گھر فون کیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ٹرانسمیٹر پر باز سے بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ یہ سب نقطے ایک ہی سمت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ سکندر علی جو ایک طرف ہر دل عزیز شخصیت کا مالک اور سماجی دشمن حرکتوں کا کٹر مخالف تھا، اپنے دوسرے روپ میں منشیات کا ایک بڑا کاروبار چلا رہا تھا۔ اس میں نت نئی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ چرس عام ہو جانے کے بعد مقامی بازار میں ہیروئن متعارف کروا رہا تھا اور اسی پر بس نہیں تھی بلکہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مالی بدیانتی کا ارتکاب کرنے والے کو بھی وہ بے داغ طریقے پر ٹھکانے لگا چکا تھا۔ یعنی محسوس کر رہا تھا کہ اسے روا روی میں ترقی کا دوسرا راستہ مل گیا تھا۔ انہی خیالات میں چلتے چلتے وہ سکندر کے مکان کی طرف چل پڑا۔ وہ زرد رنگ کی ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کے گرد و پیش احاطہ موجود تھا۔ سرے کا وہ مکان بظاہر ایک عام سا مکان تھا جس پر بادیوں نظر میں غیر آباد ہونے کا شبہ ہوتا تھا۔ مکان کے پھاٹک کے ساتھ والے ستون پر پلاسٹک کی تختی پر سکندر علی کا نام اور مکان نمبر درج تھا۔ ڈینی دھیمی رفتار سے مکان کے پاس سے گزرتا ہوا اکبی سڑک پر آیا اور پھر اس کی کار تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ رات کو اس نے مقررہ اوقات کا آغاز ہوتے ہی ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اپنی طرف سے رابطے میں پہل کرنے سے قبل وہ کچھ انتظار کرنا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد ہی اسے ٹرانسمیٹر پر پراسرار سی غنودہ آواز سنائی تھی اور لپک کر آپریٹس کے قریب پہنچ گیا۔ D1 ریسیونگ سر، اوور۔ باز کا سگنل ختم ہوتے ہی ڈینی نے سیاہ بٹن دبا کر کہا، کیا خبر ہے؟ اوور۔ سوال کیا گیا۔ میں نے کسی سے رابطہ قائم نہیں کیا سر، حکم کے مطابق گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ اوور۔ گڈ۔ جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا گیا، لیکن باخبر رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج شام کے اخبارات دیکھے تھے تم نے؟ اوور۔ نہیں سر۔ ڈینی نے اپنے دل کی دھڑکن کن پٹھیوں میں محسوس کرتے ہوئے کہا، آئندہ میں ان اخبارات کا مطالعہ اپنے معمول میں شامل کر لوں گا سر۔ اوور۔ کل رات گئے قائد آباد میں 2 گروہوں میں تصادم ہوا ہے۔ دونوں کا تعلق منشیات فروشوں سے تھا۔ ایک آدمی ہلاک ہوا، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ مجھے اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ درکار ہے، کب تک فراہم کر سکو گے؟ اوور۔ ابھی کوشش کرتا ہوں سر۔ اوور۔ اس نے مستعد لہجے میں کہا، حماقت کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف سے ناگواری کے ساتھ کہا گیا، واقعہ تازہ ہے، پولیس کے ساتھ علاقے میں اس کے مخبر بھی سرگرم ہوں گے۔
یہ کام خود کو مشکوک بنائے بغیر ثبوت تم بہتر طریقے سے کر سکو گے۔ اوور۔ ہو سکتا ہے جہانگیر کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو۔ اوور۔ اس سے بھی بات کر لو۔ میرا مدعا صرف اتنا تھا کہ تم براہ راست ان لوگوں سے نہ ملو۔ باز کی آواز ابھری۔ اگر بالکل ہی کٹ کر رہ گئے تو خام چلانا دشوار ہو جائے گا۔ فون کی حد تک تمہیں کھلی آزادی ہے۔ اوور۔ اوکے سر۔ اوور۔ کل صبح تم گلشن اقبال کے اسی مکان میں چلے جاؤ جہاں پہلے لے جائے گئے تھے۔ ایک بات طے ہو جانے کے بعد باز دوسرے موضوع کی طرف آ گیا۔ وہاں وہی عورت موجود ہوگی، تم اسے اینی زولا کہہ کر مخاطب کرو گے اور وہ ایک بریف کیس تمہارے حوالے کرے گی۔ اسے احتیاط سے اپنے ساتھ لے آنا۔ وہ بریف کیس بہت قیمتی اور نازک ہے جسے تمہارے لیے تیار کروایا گیا ہے۔ اس کے دونوں سروں پر سلیٹ جیسے دو ہموار مستطیل موجود ہوں گے جو اندر نصب چھوٹے سے کمپیوٹر سے منسلک ہیں۔ تم پہلے بائیں پھر دائیں مستطیل پر اپنا انگوٹھا رکھو گے تو نشان پہچان کر کمپیوٹر خود بخود تالا کھول دے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے بریف کیس کھولنے کی کوشش کی گئی تو اندرونی پوشیدہ بارودی مادہ بریف کیس سمیت اس پر زور آزمائی کرنے والے کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ اوور۔ مجھے مادام اینی زولا کے پاس کب پہنچنا ہے سر؟ اوور۔ پینی نے مرعوب ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نہ مادام نہ مس، تم اسے اینی زولا کہو گے۔ باز نے تادیبی لہجے میں کہا۔ یہ اس کا نام نہیں، تمہارا کوڈ ہے۔ 9 اور 12 کے درمیان تم کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے ہو، لیکن اس سے غیر ضروری طور پر بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں۔ اوور۔ میں سمجھ گیا سر۔ ہدایت پر حرف بحرف عمل ہوگا، لیکن مجھے اجازت ہے کہ میں اس بریف کیس کو کھول سکوں۔ اوور۔ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ نہ صرف کھولو گے بلکہ کل رات میں تم سے اس کے بارے میں تفصیلی بات کروں گا۔ اب تم آپریٹرز آف کر کے بے فکری سے سو سکتے ہو۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ ڈینی نے گہرا سانس لے کر سرخ بٹن دبایا اور ٹرانسمیٹر ریسیور آف کر دیا۔